السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں صدی عیسوی میں بھارت میں ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار بزرگ حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہیں۔ وہ عمر بھر نہایت ذوق و شوق سے اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ ان کی تبلیغ سے سینکڑوں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا اور سینکڑوں نام کے مسلمان برے رسم و رواج کو چھوڑ کر پکے اور سچے مسلمان بن گئے۔ حاجی صاحب نے 1945 عیسوی میں بستی نظام الدین دہلی میں وفات پائی اور اسی بستی کے عام قبرستان میں دفن کیے گئے۔ حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میوات، بھارت کے ایک گاؤں اٹاور میں ایک دولت مند ہندو بنیے کے گھر پیدا ہوئے۔ پیدائش کا سال تو معلوم نہیں ہے، لیکن خیال ہے کہ 19ویں صدی عیسوی کے آخری دہائیوں 1870 سے 1900 کے درمیان میں کسی وقت پیدا ہوئے۔ ماں باپ مکند رام نام رکھا۔ مکند رام کی عمر ابھی 11 برس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی طرف راغب کر دیا اور پھر ایک دن اس کو اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دی۔ نومسلم مکند رام کا اسلامی نام عبدالرحمن رکھا گیا۔ وہ کئی سال تک دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے اور تعلیم سے فارغ ہو کر ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے گزار دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حاجی عبدالرحمن وہ خوش نصیب انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور ان کی اس سمجھ اور تبلیغ کی بدولت سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ خود حاجی صاحب کو دین کے علاوہ دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا اس کو انہوں نے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا۔ حاجی صاحب کے اسلام قبول کرنے کی داستان بڑی دلچسپ ہے۔ خود انہوں نے یہ داستان اس طرح بیان کی ہے: میری عمر 11 برس کی تھی۔ میں گاؤں اٹاور کے ایک اسکول میں پڑھتا تھا اور پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ میرے ساتھ مسلمان لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ میں نے گاؤں کے مسلمانوں سے اور ساتھی لڑکوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا پاک نام سنا تھا۔ اس سے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میرے باپ کی دکان تھی جو گاؤں میں خوب چلتی تھی۔ ایک رات کو میں نے خواب میں دیکھا میں اپنی دکان میں ہوں، باپ نہیں ہیں، میں انہی کی جگہ بیٹھ کر سودا بیچ رہا ہوں۔ گاؤں کی کچھ عورتیں جن میں میری رشتہ دار بھی ہیں سودا لینے کے لیے دکان پر کھڑی ہیں اور میں سودا دے رہا ہوں۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر صاحب کی سواری آ رہی ہے۔ میں ان کے درشن کے لیے دکان چھوڑ کر جانے لگا، مگر ان عورتوں نے مجھے نہیں جانے دیا اور کہا، مکندر پہلے ہمیں سودا دے دے پھر کہیں جا۔ میں نے جلدی جلدی ان کو نپٹانا چاہا، ابھی نپٹا نہیں سکا تھا کہ معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ گئی اور بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میرے ہاتھ میں سودا تولنے کی جو ترازو تھی میں نے اس کو زمین پر پٹک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے دکان چھوڑ کر بھاگا، مگر جب میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھ چکی تھی اور میں چہرہ مبارک نہ دیکھ سکا، بس پیچھے کی جانب سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک دیکھ پایا۔ اس سے میرے دل میں ایک بے انتہا محبت کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو دل میں وہی کیفیت تھی۔ میں نے گھر میں کسی سے ذکر نہیں کیا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ صبح کو اسکول گیا، لیکن لکھنے پڑھنے میں بالکل جی نہیں لگا۔ رات کو جو خواب دیکھا تھا بیٹھے بیٹھے بس اس کو سوچتا تھا۔ جو پنڈت جی پڑھاتے تھے انہوں نے دیکھا تو مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، مکندا آج کیا بات ہے، کیوں گمسم بیٹھا ہے، پڑھتا کیوں نہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ایسا سپنا دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا،
جا اپنی جگہ بیٹھ اور اپنا کام کر۔ میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ پنڈت جی نے سلیٹ ہاتھ میں لے کر نجومیوں کے طریقے پر حساب لگایا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، مکندہ ذرا پھر بتا، تو نے رات کیا سپنا دیکھا ہے؟ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ انہیں پھر بتایا۔ انہوں نے پھر مجھے ڈانٹا اور کہا، جا اپنی جگہ بیٹھ اپنا کام کر۔ میں آ کر بیٹھ گیا۔ پنڈت جی نے پھر سلیٹ پر اپنا کچھ حساب لگایا اور کچھ دیر بعد مجھے پھر بلایا اور رات کے خواب کا پھر پوچھا۔ جب میں نے بتایا تو پھر مجھے خوب ڈانٹا۔ کئی دفعہ ایسا ہی ہوا۔ جب اسکول کی چھٹی کا وقت آیا تو پنڈت جی میرے ساتھ ہمارے گھر آئے اور میرے باپ کو الگ بلا کر کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تیرا بیٹا مکندہ مسلمان ہو جائے گا۔ مجھے اس وقت کچھ معلوم نہیں ہوا کہ پنڈت جی نے میرے باپ سے کیا کہا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ باپ نے میری ماں کو بھی بتایا۔ وہ دونوں بہت فکر مند اور پریشان ہو گئے۔ میرا اسکول جانا بھی بند کر دیا، مگر میں نے دل میں طے کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کہاں چلے جانا چاہیے۔ میں اسی فکر اور ٹوہ میں رہتا تھا۔ میں نے کچھ مسلمانوں سے ذکر سنا تو کہ دلی کے پاس ایک بستی نظام الدین کے نام سے مشہور ہے، وہاں ایک بنگلہ والی مسجد ہے، اس میں ایک میاں صاحب رہتے ہیں، بڑے نیک اور اللہ والے آدمی ہیں۔ جو کوئی ان کے پاس جائے ان کو اپنے پاس رکھ کر پڑھاتے ہیں اور کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ میں نے انہی کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ چپکے راستے کی معلومات حاصل کرتا رہا۔ پھر ایک دن موقع پا کر گھر سے ایک رقم لے کر نکل گیا اور کسی طرح بستی نظام الدین کی اس مسجد میں پہنچ گیا۔ گھر اور گاؤں والوں کو بالکل خبر نہ ہوئی کہ میں کہاں گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ماں باپ بہت دنوں تک روتے رہے۔ یہ بزرگ حضرت جی مولانا محمد الیاس کے سب سے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد میاں صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی شفقت سے رکھا، پڑھایا اور وہی میرے باپ اور ماں بن گئے اور میں بھی انہی کا ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت جی مولانا محمد الیاس جہاں آ گئے، اس وقت سے انہی کے ساتھ ہوں۔ میں جو رقم گھر سے ساتھ لایا تھا، میں نے بہت دنوں تک حضرت مولانا محمد میاں صاحب سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ پھر ایک دن بتا دیا۔ میں بنیے کا بیٹا تھا۔ جب کوئی نفع کا کام سامنے آیا میں نے وہ رقم اس میں لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دی۔ جس کام میں لگائی بہت نفع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی راہ میں خرچ بھی کرتا رہا۔ سیرت حاجی عبدالرحمن۔ یہ تو حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا بیان تھا۔ جن اصحاب نے ان کو دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب نہایت پرہیزگار، عبادت گزار اور سخی بزرگ تھے۔ اسلام کی تبلیغ کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ ان کی تبلیغی کوشش سے 2000 کے لگ بھگ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ میوات کے ایک قصبہ سنگار میں ایک بڑا دینی مدرسہ بھی انہوں نے قائم کیا تھا۔ اس پر اٹھنے والا سارا خرچہ وہ خود برداشت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وہ کئی اور اسلامی مدارس کو مالی مدد دیتے تھے۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ان کی ضروری تعلیم و تربیت کا انتظام بھی حاجی صاحب نے سنگار کے دینی مدرسے میں کر رکھا تھا۔ حاجی صاحب کے وعظ میں بڑی تاثیر ہوتی تھی۔ اکثر لوگ ان کے وعظ سن کر بری رسموں اور عادتوں سے باز آ جاتے تھے۔ حاجی صاحب اپنے غیر مسلم خاندان والوں اور رشتہ داروں سے بھی نہایت اچھا سلوک کرتے تھے۔ وہ جب بھی ان کے ہاں جاتے ان کے بچوں میں خوب پیسے بانٹتے تھے۔ یہ لوگ بھی ان کے مسلمان ہونے کے باوجود ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اپنی عبادت اور دین سے محبت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن گئے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیا کرتا تھا۔ اس لیے ان سے دعا کرانے کے لیے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ ان کی تبلیغ کا ایک دلچسپ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ میوات کے علاقے میں ایک ہندو سادھو آ گیا۔
اس نے اپنے طریقے سے دن رات عبادت کر کے، گیان دھان میں مصروف رہ کر اور جسمانی مشقتیں جھیل کر ایسا کمال حاصل کر لیا تھا کہ بعض عجیب و غریب کرشمے لوگوں کو دکھاتا تھا جو کوئی عام آدمی نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس طرح سارے میوات میں اس کی شہرت ہو گئی تھی۔ حاجی صاحب کو اس کی خبر ہوئی تو ان کا جی چاہا کہ اس کو اسلام کے دائرے میں لائیں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ سادھو حاجی صاحب کے مقام اور مرتبے سے واقف تھا۔ اس نے ان کا بڑا ادب اور احترام کیا اور پوچھا، حاجی صاحب کیسے تشریف لائے؟ حاجی صاحب نے کہا، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے سادھو کے کرشموں پر حیرت ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، سادھو جی آپ تو بڑے کمال کے معلوم ہوتے ہیں کہ آپ سے ایسے حیران کرنے والے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ سادھو نے کہا، مالک کی مہربانی ہے، ورنہ میں کیا چیز ہوں؟ حاجی صاحب نے کہا، نہیں جی، آپ تو بڑے باکمال ہیں، ہر ایک کو ایسا کمال حاصل نہیں ہو سکتا جو آپ کو حاصل ہے۔ جب خوب تعریف کر لی تو پوچھا، یہ کمال آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا، میرا ایک اصول ہے کہ جس چیز کو میرا جی چاہا وہ میں نے نہیں کی بلکہ اس کے خلاف کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اپنی طبیعت اور دل و دماغ پر قابو ہو گیا۔ اب میری طبیعت اور دل و دماغ میرے تابع ہیں، میں ان کے تابع نہیں۔ حاجی صاحب نے فرمایا، بہت خوب، آپ نے جو اصول اختیار کیا اس نے آپ کو ایسا باکمال بنا دیا۔ کیا آپ کا جی اسلام لانے کو چاہتا ہے؟ سادھو نے کہا، بالکل نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا، پھر تو ضرور اسلام قبول کریں، ورنہ آپ کا اصول ختم ہو جائے گا اور ساری عمر کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگر جی اسلام قبول کرنے کو چاہتا تو بالکل نہ کرتے، مگر جی قبول نہ کرنے کو نہیں چاہتا تو ضرور اسلام قبول کرے، ورنہ اصول ختم ہونے سے کمال بھی ختم ہو جائے گا۔ غرض حاجی صاحب نے سادھو کو ایسا گھیرا کہ وہ لاجواب ہو گیا اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر اور بہت سے ہندوؤں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حاجی صاحب 19 مارچ 1945 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت